من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پیش کروں گا وہ بھی صبر سے متعلق ہے۔ پہلے کئی احادیث آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہیں سفر پر گیا ہوا تھا، کافی دنوں کے بعد گھر لوٹا۔ جب گھر لوٹا تو دیکھا اس نے کہ گھر میں بالکل فاقہ تھا، تنگ دستی تھی اور بالکل کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا۔ جب اس نے گھر والوں کی یہ حالت دیکھی، اپنے بیوی بچوں کی یہ حالت دیکھی تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا کہ جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، تعلق قائم رکھتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں۔ وہ جنگل میں چلا گیا، گھر میں بیوی تھی، اس نے کہا شاید میرے شوہر کھانے کے لیے کچھ لینے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کی بیوی نے جو خوب دعائیں مانگتی رہی، پہلے تو یا اللہ کہ کچھ کھانے کے لیے انتظام ہو جائے، ہم تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی خیر الرازقین ہے۔ بیوی نے یہ دعائیں کرتے ہوئے کہا کہ میں چکی تیار کر لوں، ہو سکتا ہے میرے شوہر کچھ کھانے کو لے کر آئیں۔ اتنے میں انہوں نے چکی کے دونوں پارٹ کو ملا کر چکی تیار کر لی۔ تو جیسے ہی چکی تیار کی تو چکی چلنا شروع ہو گئی، غیبی طور پر چکی گھومنا شروع ہو گئی۔ بیوی نے بڑی حیرت سے قریب آ کر دیکھا تو چکی گھوم رہی تھی، تو دیکھا کہ اس کے اندر گندم بھی موجود ہے اور وہ پس رہی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی اس کو، چکی چلتی رہی خوب، جب اس میں گندم پس گئی تو اس نے کہا چلو اب میں اس کا آٹا گوندھ کر روٹیاں لگاتی ہوں، آ کر میرے شوہر کھا لیں گے۔ ایسے ہی جب اس کی روٹیاں خوب گوندھ گئیں، خوب آٹا اس نے گوندھ لیا روٹیاں لگانے کے لیے، جیسی تندور کے پاس یہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، تندور میں پہلے سے ہی روٹیاں لگی ہوئی موجود۔ بڑی حیرت ہوئی اس کو، اس نے روٹیاں نکالی وہاں سے اور اپنے شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے رکھ لیں۔ اتنے میں گھر میں شوہر داخل ہوا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ چکی کے اندر آٹا بھی موجود اور روٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں اور یہ آٹا کہاں سے آیا، کوئی دے کر گیا ہے، کسی انسان سے مدد لی ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، یہ غیب سے مدد ہوئی ہے، ہماری آج غیب سے مدد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی۔ بڑا حیران ہوا، اس نے چکی کو اٹھا کر دیکھا، دونوں پارٹ الگ کر دیے تو دیکھا اس کے اندر واقعی جو ہے آٹا موجود تھا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ پورا واقعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سنایا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں اس شخص کی غیبی مدد ہوئی ہے، اگر یہ چکی کے دونوں پارٹ الگ نہ کرتا، ساتھ ملے رہنے دیتا اور یہ چکی گھومتی رہتی، قیامت تک اس کے اندر سے آٹا ان کو ملتا رہتا، اگر یہ چکی کے پارٹ الگ نہیں کرتا۔ آپ نے سنا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، بیوی نے بھی دعائیں کی، شوہر نے بھی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ صبر کیا تھا، زبان پر شکوہ شکایت نہیں تھا اور الٹا یہ کہا کہ یا اللہ تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا انتظام فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو کہ ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر سے کام لو۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیجئے، آپ کو میری مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہے۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ اس کو بتایا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوئی دربان نظر
نہیں آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذر پیش کیا، میں آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ عورت اپنے بچے پر رو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک عورت رو رہی تھی۔ خلاصہ حدیث، وہ رو رہی تھی تو آپ نے اسے کہا کہ اس طرح قبر کے پاس نہیں روتے۔ وہ عورت آپ کو پہچانتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جو مصیبت میرے اوپر ٹوٹی ہے آپ کو اس کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا آپ جائیے اپنا کام کیجئے۔ بعد میں جب اس عورت کو پتہ لگا کہ یہ اللہ کے نبی تھے، وہ بعد میں دوڑتی ہوئی آپ کی طرف آئی، آپ کے گھر کے پاس آئی اور اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر جو ہے وہ آغاز میں ہوتا ہے۔ مصیبت پریشانی کے جو صبر ہوتا ہے بالکل آغاز میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شروع کے اندر تو واویلا کریں، خوب آپ شکوہ شکایت کریں اور بعد میں صبر کریں، نہیں۔ حضور نے فرمایا جو پریشانی اور تکلیف میں صبر جو ہوتا ہے وہ ابتدا میں ہوتا ہے، ابتدا میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری پریشانی میں آپ شکوہ شکایت کرتے رہیں شروع میں اور بعد میں تو صبر آٹومیٹک آ ہی جاتا ہے۔ تو حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ بات مان لیتی حضور کی، اگر نہیں بھی پہچانتی تھی تو کم از کم یہ تو مانگتی کوئی میری طرف مجھے کوئی ہدایت کر رہا ہے، کوئی اچھی بات بتا رہا ہے۔ تو آج بھی کوئی ہمیں ہدایت کرے، اچھی بات بتائے تو ہمیں اس کی بات سننی چاہیے۔ بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب وہ عورت پہلے سے ہی بات مان لیتی تو وہ گستاخی بھی نہ کرتی، بے ادبی بھی نہیں کرتی، بعد میں اس کو رسوا بھی ہونا پڑا اور اسے شرم بھی آئی۔ حدیث کا جو مین ٹاپک تھا، حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کو جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ جو پریشانی اور آپ کو اندر ایذا و تکلیف پہنچتی ہے ابتدا میں صبر کرنا ہوتا ہے، بعد میں تو آٹومیٹک انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کی دنیا سے تعلق رکھنے والی محبوب چیز کو قبضے میں لے لیتا ہوں اور پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کی جزا میرے نزدیک صرف جنت ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود۔ مطلب کیا کہ انسان دنیا کے اندر رہتا ہے تو اس کو سب سے محبوب چیز انسان کو اپنی اولاد ہی ہوتی ہے، اور اپنا مال ہوتا ہے، اپنے گھر والے ہوتے ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں، یہ انسان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، یہ اس کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی محبوب چیز لے لے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کے مقابل اسے جنت کا وعدہ ہے کہ محبوب چیز جانے کے اوپر شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ سے صبر کی امید رکھے، اللہ سے انعام کی امید رکھے اور اپنی زبان کو شکوہ شکایت سے بچائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ آپ پہلے بھی حدیث مبارکہ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے محل کا وعدہ کیا۔ تو جو کوئی محبوب چیز جانے کے اوپر صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا اپنے مال سے محبت کرتا ہے، یہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو انسان جب تک کامل مومن نہیں ہوتا، جب تک وہ قرآن میں نا واللہ ورسول حق یردوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی کہ اللہ اور رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو جب بندہ اپنی مال سے زیادہ محبت کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرے اور اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے، تو جب دنیا سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور اللہ رسول سے کم محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبوب چیز کو
لے لیتا ہے اور جب اس کی محبوب چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ ہم سے لو لگاتا ہے، ہم سے تعلق جوڑتا ہے، یا واویلا کرتا ہے، یا شکوہ شکایت کے پہاڑ توڑ دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اب بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ بندہ خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، اس کا امتحان ہر لمحے ہوتا ہے۔ جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی ٹف اور اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے پیارے بنتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو امتحان کے قابل بھی بنائیے۔ کب آپ کا امتحان ہو جائے آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس گھڑی آپ کو امتحان میں ڈال دیا جائے۔ انسان کو دو ہی طرح آزمایا جاتا ہے، یا تو اس کے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے گناہ اتنے ہوتے ہیں اور وہ نیکیاں نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کا جنت میں مقام بلند ہوتا ہے۔ اب وہ نیکیاں کر کے تو جب وہ مقام حاصل نہیں کرتا تو اس کو امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب پریشانیوں مصیبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ نیکیاں تو کرتا نہیں ہے، تو وہ اس کا بدل ہو جاتا ہے، اور جنت میں اس کا جو درجہ ملنا ہوتا ہے، وہ جو تکلیفیں و پریشانیاں گزار لیتا ہے، اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، اس کے بدل میں اس کو جنت میں وہ مقام مل جاتا ہے۔ اور بعض ٹائم انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اس کے اوپر پریشانی و مصیبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو جب بھی امتحان آئے بندے کو سوچنا چاہیے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یا مجھے امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اگر اسے لگے کہ واقعی میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو وہ رکوع و سجدے میں جھک جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر امتحان میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور پھر وہ صبر کرے۔ جب وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں درجہ بھی بڑھا دے گا۔ اسلام کی ساری تاریخ صبر سے، استقامت سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو نبی سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، نبی اللہ کو سب سے پیارے ہوتے ہیں، سب سے مقرب نبی ہوتے ہیں، تو سب سے سخت امتحان بھی نبیوں کا ہوا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، واقعہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا، مچھلی کے پیٹ میں 40 سال گزارے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ گلزار ہوئی، اس کے اوپر آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی تکلیفیں دیکھیں آپ، ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں آپ، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو وہ درخت کے اندر چھپے تو آرا چل گیا، کتنے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ساری تکلیفیں اللہ کے مقرب لوگ تھے۔ اللہ کا جو جتنا پیارا ہوتا ہے اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، اس لیے آج لوگ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، اس کا بعض ٹائم سبب یہی ہوتا ہے، جو اللہ کا پیارا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اوپر تکلیف ڈال دی جاتی ہے۔ جو اپنا اور پیارا ہو اسی کو ہی بندہ سمجھاتا بھی ہے، اس کو تکلیف میں بھی ڈالتا ہے تاکہ اس کی صفائی ہو جائے۔ جو غیر ہو اس کو نہیں سمجھایا جاتا۔ ہماری بھی اپنی اولاد ہو تو ہم اسی کو سمجھائیں گے، باقی کی ہمیں کیا فکر ہے۔ تو جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اللہ اس پر نظر بھی رکھتا ہے۔ کئی بزرگ تھے جب کوئی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ یا اللہ ہم سے کیا ناراض ہو گیا ہے، آج کوئی مصیبت نہیں آئی، آج کوئی تکلیف نہیں آئی، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ ہمارے اوپر سے پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ تو انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر گھڑی وہ لازمی آزمائش کرے گا۔ الف لام میم سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ کیا اسی گمان میں ہیں، اسی خیال میں ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے؟ کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور ان کا امتحان ہوگا۔ خالی اب مسلمان ہو گئے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، جنت ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل جائے گی، امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ تو مومن کو لازمی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ انسان کی بنیاد ہے، اگر وہ صبر نہیں کرتا تو اسلام کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ، مومن ہونے کا دعویٰ اس کا سچا نہیں ہے۔ دونوں جہاں میں اگر ترقی ملے گی تو صبر کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔